قوموں کے عروج و زوال کی داستان اور مسلمانوں کی حکومت کن بنیادوں پر قائم رہ سکتی ہے، ان دونوں باتوں کا جواب قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، ان کی اولاد پہلے تو سب توحید والے تھے، پھر آہستہ آہستہ شرک میں چلے گئے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام قسم کے مشرک بت پرستوں کو ختم کر دیا گیا، سوائے ایمان والوں کے زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جس وقت موجود تھے، آخر میں کوئی زمین کے اوپر غیر مسلم موجود نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے من بعد قوم نوح، قوم عاد کو جو ہے وہ بھیجا۔ یہ قوم عاد سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، امم سامیہ میں سے ایک یہ قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت قوت اور قدرت اور بہت طاقت عطا فرمائی تھی۔ وہ ترنگ میں آ کے کہتے تھے، من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ قوت والا؟ تو قوم عاد کا تذکرہ اور قوم سمود کا تذکرہ یہ قرآن مجید نے کیا۔ قوم عاد اور سمود یہ وہ دو قومیں ہیں کہ جن کا ذکر اگر قرآن پاک نہ کرتا تو آج کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا، نہ تورات میں، نہ کسی ہندو اور کسی کتاب میں کہیں ان کا ذکر نہیں۔ ہاں، اب جو آثار قدیمے والے دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تو آثار مل رہے ہیں۔ عرب کے مختلف حصے تھے، ایک عرب بائدہ جو ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود عرب کی اس قسم میں سے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن مجید میں 7 جگہ ذکر آیا، اور ان کی قوم یعنی قوم عاد کا ذکر 9 مرتبہ آیا۔ ان کا زمانہ، قوم عاد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے، اور ان کا مقام کون سا ہے؟ یہ عمان کے قریب ہے، احقاف حضرموت، عمان کے قریب یہ جگہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی جو سب سے معزز اور بہترین حسب نسب والی شاخ تھی، خلود، اس کے ایک معزز جو تھے، وہ فرد تھے اس خاندان کے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جس طرح نوح علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے بھی توحید کی طرف دعوت دی، لیکن لوگوں نے اپنے غرور میں آ کر ان کی بات کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا، قوم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے نشے میں مغرور ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ، لیکن وہ بھلاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف کہا، ان کو جاہل کہا، ان کو احمق کہا، ساری چیزیں ان کے ساتھ کہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں، نہ میں پاگل ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں۔ کہتے تم کیسے بندے ہو بھائی، کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ اسی طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ بہت قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جتنے جوابات دیے، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، ان کی ساری کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیا، پی لیا، اور ہمدردی کے ساتھ، ان کی خیر خواہی کے ساتھ ناصح امین بن کر جو ہے نا وہ جواب دیتے رہے۔ انہوں نے بھی کہا، دیکھو اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد عزت ملی، ان کی طرح تمہیں بھی تباہ کیا جا سکتا ہے، تمہاری طرح کوئی اور قوم آ سکتی ہے۔ تم اللہ کو مان لو، میں تمہارا دشمن نہیں، نہ میں تم سے ریاست مانگتا ہوں، نہ تم سے میں دولت مانگتا ہوں، میں تم سے مانگ تو نہیں رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم بات کو مان لو۔ لیکن وہ نہ مانتے، اور وہ ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور پھر بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب آیا، اور چند دن رہا، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ 7 رات اور 8 دن لگاتار وہ عذاب تھا، اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ لمبے لمبے قد ان کے تھے، پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتے تھے، بڑی قوت تھی، بالکل مٹ گئی۔ جب قوم عاد کا انسان واقعہ تفصیل سے پڑھے اور سمجھے تو ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نبی کو جھٹلا بھی رہی ہے اور منہ پہ کہہ رہی ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم آپ کو بیوقوف پاتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا پاتے ہیں، جھوٹوں میں سے ہیں آپ۔ اب غور کیجئے، ہم کہیں پہ جا کے بات کریں، دین کی دعوت دیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات دیں، سیدھا کہ تم جھوٹے ہو، تم بے وقوف ہو، احمق ہو،
اس کو برداشت کرنا کتنی حکمت کی بات ہے۔ وہ ان ساری باتوں کو برداشت کر کے اور نظر انداز کر کے آگے ان کو جواب دیتے، یا قوم لیس بی سفاہا، اے قوم میں پاگل تو نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات، میں تمہیں جو حکم مجھے دیا گیا وہ پہنچانے والا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، اور میں تو خیر خواہ ہوں، بڑی دیانتداری کے ساتھ تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے اور اسی کے اندر سبق بھی ہے۔ سبق کیا کہ انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، بدی کا جواب نیکی سے دینا، تلخی کا جواب نرمی سے شیریں کلام سے دینا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور ہاں یہ بتا دیا کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی باتوں کو نہ مانا تو پکڑے جا سکتے ہو، یہ پیغام پہنچانا چونکہ ڈیوٹی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے حوصلے کا، اور دوسری تسلی کا سامان۔ آج جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، ان کے لہجے، ان کی نظریں، ان کے انداز سب برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو مزے کی بات ہے نا، انبیاء کی سنت پوری ہو رہی ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو قوم عاد نے نہ مانا، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ ان کے بعد ان کے خلیفہ کون ہوئے؟ قوم سمود، جس میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ قوم سمود کے لیے آئے۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے اور ان کی قوم کا ذکر 9 مرتبہ آیا ہے۔ اور قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں خیبر بھی آتا ہے اور یہ جگہ بھی آتی ہے جہاں اصحاب مدین والی جگہ ہے، اصحاب مدین بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ بھی سعودی عرب میں موجود ہے، جانے کا موقع ملا، خیبر میں جانے کا موقع ملا، تبوک میں جانے کا الحمدللہ موقع ملا۔ تو جب مدینہ طیبہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں خیبر بھی ہے، مدین بھی ہے اور یہ مدائن صالح بھی ہے۔ اس جگہ کا نام ہے مدائن صالح، یہ آج بھی موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو یہاں سے گزرے تھے۔ تو بہرحال یہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں، عاد ثانی وہ عاد اولا تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے بڑے دلائل دیے، بڑا سمجھایا، کچھ نہ مانے، بلکہ انہوں نے اوپر سے ایک اور بات کہی، کہنے لگے ہمیں تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ کہ ہم فوراً ایمان قبول کر لیں گے۔ اور نشانی کیا دکھاؤ؟ یہ اونٹ پہاڑ ہے نا، اس کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو جائے اور پیدا ہوتے ہی بچہ بھی دے۔ اب یہ تو ایک اصول نہیں ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی کا بچہ نکلے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں اللہ سے دعا کروں گا، چاہے گا یہ ہو جائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر تم نے ایمان نہ قبول کیا پھر تمہاری تباہی میں کوئی شک نہیں، بھی جلدی ہو جائے گی۔ نہیں ہم کر لیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس پہاڑی کے اندر سے اونٹنی کو نکالا، گابن اونٹنی تھی، اس نے آتے ہی بچہ بھی دے دیا۔ ایک آدھ کو سردار جو ہے وہ مسلمان ہوا، باقی قوم کے سرداروں نے جھٹلا دیا، دل سے تو سمجھ گئے تھے لیکن اپنے حسد، تکبر اور غرور کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دیکھا نا، کہا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اونٹنی، یہ ناقۃ اللہ، اور یہ اس کی بچہ جو ہے، یہ دونوں اللہ کی نشانی ہیں، ان کو مت تنگ کرنا۔ اور طے کر لیا ایک دن اس اونٹنی کے پینے کا پانی اور اگلے دن قوم کے پینے کا پانی۔ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، بہت پانی پیتی تھی، جتنے سارے علاقے کے جانور وہ اکیلے پی جاتی تھی، لیکن دودھ بھی دیتی تھی پھر اتنا جو پوری قوم کو کافی بھی ہو جاتا تھا۔ اللہ کی نشانی تھی، جو بھی اس کا رنگ ڈھنگ ہوگا، اور یہ جنت میں جائے گی یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ انہوں نے کچھ دن تو برداشت کیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر وہی کہ کیا بات ہے جی، ایک دن اونٹنی کا، ایک دن ہمارا، پوری قوم ایک طرف، وہ ایک اونٹنی ایک طرف۔ تو انہوں نے پھر آپس کے اندر جو ہے نا وہ پلاننگ کر کے اس اونٹنی کو
قتل کر دیا۔ ایک شخص قیدار، اس کو کہا، بعض روایات میں آتا ہے، مستند تو نہیں ہے، کہ وہاں کی بڑی بڑی عورتوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ لڑکی دیں گے، یہ دیں گے، مال دیں گے، تم اس کو کرو، تو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بہرحال اس نے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، اور قوم کو جب کہتے نا دیکھو اللہ کی مان لو، اللہ ناراض ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس مال دولت، ہمارے پاس حکومت، ہمارے پاس طاقت، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں مکان بناتے ہیں، ہر طرح سے تو ہماری زندگی مرضی سے گزر رہی ہے۔ اور وہ اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے کہ اللہ ہم سے راضی، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ہمارے پاس کیسے ہوتا؟ اور تمہارے پاس جو ایمان لانے والے کتنے سارے غریب قسم کے لوگ ہیں جنہیں شعور نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، مقلد بنے ہوئے اندھے تمہارے۔ اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنی غور تو کرو، تم ان لوگوں کو ہے کیا؟ وہی کمین والی باتیں وہی انہوں نے کی۔ انہیں دھوکہ لگ گیا کہ جس کے پاس مال ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ یہ دھوکہ آج بھی لوگوں کو لگتا ہے۔ کئی لوگ میسج کر کے کہتے ہیں حضرت ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ہم اور بھی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، لیکن کبھی مالی تنگی میں، کبھی بیماری میں، کبھی کسی آزمائش میں، کبھی کسی پریشانی میں رہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کے ہاں پردہ، نہ حیا، کچھ بھی نہیں، سب کھلا کھاتا، اور جناب ان کے پاس گاڑیاں، اور ان کے پاس کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، روٹیاں بھی ہیں، بوٹیاں بھی ہیں، تو پھر ہم سے تو وہ اچھے۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ ان کو وہ دھوکہ لگا کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم تو اللہ کے مقرب ہو گئے، یہ دلیل دیتے تھے۔ ہم لوگوں کو بعض میں سے یہ دھوکہ لگ جاتا، ہم میں سے بعض کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال جس کے پاس زیادہ ہے اس سے اللہ راضی ہیں، ہمیں تنگیاں آ رہی ہیں، حالانکہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کئی عورتوں نے کہا حضرت ہم نے تو استخارہ کر کے، اور ہم نے تو سنت کے مطابق بہت اچھے طریقے سے بیٹی بیائی، طلاق ہو کے آ گئی، بیٹی گھر میں خوش نہیں ہے، ہم نے تو یہ سنت پوری کی، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، اس نے تو جناب شادیوں میں ہر وہ تماشا اور وہ ہر برا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی بیٹی تو بس گئی۔ اب یہ آزمائش کا زمانہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اصل کامیابی تو دین پہ ہی ہے۔ خیر، اونٹنی انہوں نے مانگی، اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ جیسے ہی قتل کیا نا، اللہ اکبر کبیر، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب 3 دن کے اندر اندر تمہارے یہاں پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم سارے ختم ہو جاؤ گے۔ اگلی صبح سے کیا ہوا، ان سب کے چہرے، پوری قوم کے چہرے زرد پڑ گئے۔ دوسرے دن وہ چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن کالے سیاہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ چیخ، کڑکدار ہوائیں، وہ عذاب آئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ بچا کون؟ حضرت نوح علیہ السلام بچے، اور ان کے ساتھ کون بچا؟ ان پر ایمان لانے والے، والذین آمنوا معہ۔ حضرت ہود علیہ السلام بچے، ان کے ساتھ کون بچا؟ ان کے ساتھ ایمان لانے والے۔ حضرت صالح علیہ السلام بچ گئے، ان کے ساتھ کون بچا؟ ان پر ایمان لانے والے۔ یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، پورے قرآن کے اندر یہ جگہ جگہ موجود ہے کہ جب اللہ نے عذاب بھیجا، نافرمان تباہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ والذین آمنوا معہ، والذین آمنوا معہ، کئی جگہ پر ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہے کہ نبی اور ان کے صحابہ کو اللہ نے بچایا، ہم میں سے بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کسی ایک کے بارے میں یا زیادہ کے بارے میں کہ شاید ان کی مغفرت نہ ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء کا مقام بہت بڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ہی بلند، سب سے بلند۔ جب باقی نبیوں کے ساتھیوں کو اللہ نے بچایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو اللہ نہ معاف کرے، ان کے ایمان کو قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے تمام، جن کا نام معلوم ہے یا نہیں،
بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی غلط بات کر دیتے ہیں، ارے کاتب رسول، اللہ کے نبی کے ساتھی، اللہ کے نبی کے رشتہ دار، صحابی اور رسول، جنت کا وعدہ ان کے ساتھ، نبی کی دعائیں ان کے لیے، اسی طرح بات اور لوگ بات کر لیتے۔ تو جس طرح گزشتہ تمام انبیاء کے ساتھیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، تو اپنے محبوب کے ساتھیوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ عقل میں آتی ہے کوئی بات؟ ممکن ہی نہیں۔ اچھا جی، اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اب 3 حدیثیں سن لیجئے، اس کے بعد ہم جو ہے نا اپنے آخری سبق کی طرف چلتے ہیں کہ ان واقعات سے لیسن ہمیں کیا لینا تھا۔ ایک لیسن تو یہ مل گیا نا ابھی کہ وہ کہتے تھے ہم مال والے تو ہم بڑے مقرب، تو مال کا کم اور زیادہ ہونا یہ کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارے، آزمائش آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ چلے یہاں ایک بات اور، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ راضی ہے کہ ناراض، کیسے پتہ چلے؟ بتا دیں؟ بڑا آسان، غور کیجئے، اگر ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل رہی ہے، ہم اتباع سنت پر ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی۔ اور اگر ہماری زندگی سنتوں سے دور، گناہوں میں ڈوبی ہوئی، یہی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے ناراض۔ مال پیسے کا کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب، محبوب کے محبوب رستوں پر اللہ اپنے پیاروں کو چلاتے ہیں۔ ابو جہل کے رستوں پہ نہیں اپنے پیاروں کو چلاتے۔ قارون، حامان اور ان لوگوں کے طریقوں پہ جو چلنے والا ہوتا ہے، منمانی کرنے والا، اس سے اللہ ناراض، اس سے راضی نہیں ہوتے۔ تو سادہ سا کلیہ ہم میں سے دیکھ لیں، کتنا ہم سنت کے قریب ہیں اتنا ہم اللہ کے محبوب ہیں، اتنا اللہ ہم سے راضی ہیں، اور جتنا سنت سے دور ہیں اتنا ابھی سفر لمبا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر مدائن صالح کی طرف گزر ہوا، تو 3 احادیث میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی نکالا، آٹا گوندا اور جناب اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا۔ آقا کو پتہ لگا، فوراً سارا پانی پھینکوایا، آٹا بھی پھینکوا دیا، کہا اللہ کا عذاب یہاں نازل ہوا ہے، اس کو تم استعمال کرتے ہو۔ یعنی جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، قیامت تک اس کے برے اثرات وہاں رہتے ہیں، ایسا معاملہ دوبارہ جگہ آباد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ بات ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں داخل ہوئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے نشانی طلب کی تھی تو وہ اس کا پھر اکرام نہ کر سکے تو پھر تباہ ہو گئے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب وہاں عذاب نازل کیا تو پوری قوم تباہ ہو گئی، ایک شخص بچ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو الگ پوری جماعت تھی، لیکن نہ ماننے والوں میں سے سارے تباہ ہو گئے، ایک بچ گیا۔ کیوں؟ اس کا نام آتا ہے ابو رغال، اور وہ تھا حرم مکہ میں، اس وقت حدود حرم میں تھا، تو وہ بچا رہا۔ جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کو بھی عذاب نے پکڑ لیا، ایسے لیزر گائیڈڈ عذاب تھا کہ جہاں بندہ ہے وہ اس کو جا کے پہنچنا ہے۔ تو قوم عاد بھی تباہ ہوئی، قوم سمود بھی تباہ ہو گئی۔ کیوں تباہ ہو گئی؟ سادہ سی بات ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اب ان باتوں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوموں کے عروج و زوال سے کیا ملا؟ ایک سادہ سی بات، جس امت نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے عزت دی، اور جس امت نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اللہ نے رسوا کر دیا۔ جب تک مسلمان لوگ، ہم لوگ امت کے طور پر بحیثیت امت دین پر چلتے رہے، صحیح طریقے سے مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور جب ہم نے ہی چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے اندر وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم سے ایمان لائیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ زمین کی خلافت دے گا،
آگے آتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زمین کی وراثت نیک بندوں کے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو خلافت دیتے ہیں کب؟ دو شرائط ہیں، حکمران خود بھی نیک ہوں، لوگوں کو نیکی پر چلنے کا حکم بھی دیتے ہوں، پھر ملتا ہے معاملہ، ایسے نہیں ملتا۔ حکومت اور دولت کا وعدہ، مسلمانوں سے حکومت اور دولت کا وعدہ وراثت کی حیثیت سے صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جو خود بھی مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے لوگوں کو بھی ادھر لانے والے ہیں۔ جب ایسے حکمران ہوں گے تو پھر معاملہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، موجودہ حالت میں تو ممکن ہی نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، ایسا اگر ہے تو پھر دولت اور حکومت کافر کو ملے یا مومن کو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مومن کو ایسے نہیں ملتی جو موجودہ حالات ہیں۔ اب دو حدیث سن لیجئے پھر بات مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اور ایک واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے سنا کہ کوئی شخص حجاج بن یوسف کو بد دعا دے رہا ہے۔ جب وہ سنا تو فرمایا ان کو بد دعا مت دو۔ اس شخص کو کہا کہ دیکھو حجاج کو بد دعا مت دو، تم خود اپنی بد اعمالیوں سے ایسے حکمران لاتے ہو۔ اور فرمایا مجھے ڈر ہے اگر حجاج معزول ہو جائے یا مر جائے تو تم پر کوئی بندر یا خنزیر حاکم بنا دیا جائے۔ آگے فرمایا حدیث میں بے شک تمہارے اعمال تم پر حاکم بنائے جاتے ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط ہوں گے۔ سیدھا مسئلہ، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، سیدھی سی بات ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، تبدیلی دھرنے سے نہیں آئے گی، تبدیلی سدھرنے سے آئے گی۔ تبدیلی دھرنے سے آئے گی کہ سدھرنے سے؟ سدھرنے سے آئے گی، دھرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب حدیث سن لیجئے، حدیث قدسی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک القلوب، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے کے اندر ہیں۔ میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف رحمت اور شفقت کے ساتھ متوجہ کر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کی طرف ان کے بادشاہوں کے دل غصے اور انتقام کے ساتھ متوجہ کرتا ہوں، وہ ان کو سخت عذاب چکھاتے ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے خود کو اپنے بادشاہوں پر، اپنے وزیر اعظم یا صدر کے اوپر بد دعا کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ خود کو زبان اور عمل دونوں سے میری یاد اور میری آہوزاری پر مشغول ہو جاؤ، تاکہ میں تمہیں تمہارے بادشاہوں کے مظالم سے محفوظ رکھوں۔ تو قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں تو اللہ کی ماننے کے اوپر ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ایمان والی قوموں کی، کافروں کی نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے لیے وہی جو ہے سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے، اور وہی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔